بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے گناہ اس قابل ہیں کہ ہمیشہ کے لیے بارشیں روک لی جائیں۔ قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن اللہ کو جانوروں کا خیال ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا خیال ہوتا ہے، اللہ برساتا رہتا ہے بارشوں کو، کبھی اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے روک لیتا ہے، تاکہ یہ ویسے توبہ نہیں کرتے تو بارش برسوانے کے لیے توبہ کر لیں۔ لیکن ہم ماشاءاللہ اتنے ڈھیٹ لوگ ہیں کہ ہم 27ویں رات کو بھی جو توبہ کر رہے ہوتے ہیں نا، مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، جہاں بزرگ ہوتے ہیں کرامتیں بھی بولو ہوتی ہیں، ہاں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، ایسی ایسی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے جو اسباب کی دنیا میں لگتا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، ہو جاتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کرامت کا باب، یعنی کرامت آپ نے جب کسی بزرگ کی مان لی یا یہ مان لیا کہ کرامت واقع ہو سکتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو بھی اٹھا کے جو بھی پھینکتا رہے آپ لپیٹتے رہیں بیٹھ کے۔ کوئی بھی کچھ بھی بول دے میرے ساتھ یہ ہوا، آپ نے کہا بالکل یہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ، میں ہمارے بزرگ کے ساتھ یہ ہوا۔ بھائی ذریعہ کیا ہے؟ مستند ذریعہ ہو، اور جس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی توحید پرست ہو اور اتباع سنت، متبع سنت ہو، وہ سنت کو فالو کرتا ہو تو مانا جائے گا۔ اگر ذریعہ ہی مستند نہیں ہے، جو بیان کرنے والا وہ انٹرنیشنل پھینکو ہے، وہ مشہور ہے کہ یہ پھینکتا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہے، یا جس کی کرامت بیان کی جا رہی ہے وہ بزرگ ہی نہیں ہے، تو پھر ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ ایسے تو کچھ بھی بیٹھ کے لاتے رہو مارکیٹ میں اور لوگ لپیٹتے رہے بیٹھ کے۔ میں نے بتایا تھا نا، ایک صاحب پروفیسر صاحب تھے، وہ آتے تھے ہمارے اسکول میں، وہ آتے ہی اپنی تعریفیں شروع کر دیتے، اتنی تعریفیں کرتے ہم بیزار ہو گئے۔ ہم نے کہا اتنا نیک کوئی انسان ہو نہیں سکتا۔ تو پھر بچے شرارتی ہوتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، وہ ٹیچر کے نا وہ یوں بیٹھ کے نا یوں ایک بچے کو میں نے دیکھا وہ یوں کر رہا ہے، میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں مانجا لپیٹ رہا ہوں۔ پتنگ کا مانجا نہیں ہوتا۔ اسکول کے بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، وہ پروفیسر نہیں تو سوری اسکول ٹیچر تھے، وہ آتے تھے اسکول میں اور اپنی تعریفیں بچوں کے سامنے، ہم بچے تھے ہمارے سامنے شروع کر دیتے۔ ٹیچر کا احترام ہے، لیکن آپ کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ ڈیلی نا میں ایسا ہوں، میں ویسا، میں اتنا قابل، وہ اپنی قابلیت، وہ تھے بھی قابل ٹیچر تھے واقعی، وہ تھے کیمسٹری کے ٹیچر تھے، بہت قابل تھے۔ اب کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے، اللہ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ مغفرت فرمائے، زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو وہ آ کے کیا کرتے تھے، میں اتنا قابل، ہر وقت۔ پہلے دن تو ہم نے کہا ماشاء اللہ سبحان اللہ، پہنچے ہوئے ٹیچر ہمارے، تھے واقعی قابل تھے وہ، ایسا نہیں کہ۔ اگلے دن آئے پھر میں ایسا، ہم نے کہا یقیناً اللہ نے نوازا ہے بھائی۔ تیسرے دن آئے پھر میں روزانہ ہی ان کا 15 سے 20 منٹ اپنی تعریفوں میں چلتا تھا۔ تو ایک دن میں نے ایک طالب علم کو دیکھا، اسٹوڈنٹ کو دیکھا، وہ ڈیسک میں نا وہ یوں کر رہا ہے۔ میں نے کہا اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ کوئی بیماری ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں وہ پتنگ کا مانجا جو ہے نا، پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ پھینک رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ لپیٹ رہا ہوں۔ میں نے کہا یار ٹیچر کا ایسا نہیں کرتے میرے بھائی۔ تو کہہ رہے ٹیچر کو بھی تو دیکھو یار، پھینکے جا رہے ہیں، بس کرو بھائی، اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا۔ وہ کچھ نا، وہ مجھے لگتا ہے بیچارے وہ نفسیاتی سے ہو گئے تھے، کیونکہ بعض دفعہ انسان میں کوئی کوالٹی ہوتی ہے تو لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، تو اس کے دماغ میں پھر وہ ایک چیز انسٹال ہو جاتی ہے، تو وہ پھر وہ اس کو لگتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ کچھ نیک ہوں۔ بھائی ہیں بس ٹھیک ہے، لوگ کہیں کہ آپ نیک ہیں، آپ خود نہ بتائیں۔ ہم نے اپنی دادی کی جو کوالٹیز بیان کی، ہماری دادی نہیں کہتی تھی میرے اندر یہ کوالٹی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ کوالٹی ہے۔ تو پہلے زمانے میں دادیاں بھی ہوتی تھیں یار، اب تو شادیاں عورتوں کی اتنی دیر سے ہو رہی ہیں، دادی نانی بننے سے پہلے ہی فوت ہو جاتی ہیں۔ بتاؤ 40 سال میں کسی خاتون کی شادی ہو، وہ دادی بنے گی؟ ایک تو پہلا بچہ، امکان جتنا عورت کی لیٹ شادی ہوگی نا، بچہ پیدا ہونے کا امکان اتنا ہی کم ہو جاتا ہے، تو بانجھ پنا بڑھ جاتا ہے، پھر بچے میں بیماریوں کا امکان بڑھ جاتا ہے۔
کزن میرج کے اتنے نقصان نہیں ہے پتہ ہے آپ کو جتنا 35 سال کے بعد بچہ پیدا ہونے میں ڈس آرڈر ہونے کا امکان ہوتا ہے. لیکن کزن میرج کو بڑا وہ کیا جاتا ہے, حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, اور جلدی شادی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. بریسٹ کینسر کا چانس بڑھ جاتا ہے دیر سے شادی ہونے میں. خیر, تو اب دادیاں بننا ہی ختم مارکیٹ سے. دادیاں کیا ہو رہی ہیں؟ شارٹ. اپنی شادی اتنی دیر سے ہوئی ہے, پھر بچہ کب پیدا ہوگا, وہ کم وقت بڑا کب ہوگا, بڑا بھی نہیں ہو رہا ہوتا وہ. پھر وہ ایک آدمی کی چھوٹے قد کی خاتون سے شادی ہوئی, بچے اتنے اتنا, خرچہ پورا ہو رہا ہے, کھلائی پہ بچے بڑے نہیں ہو رہے, بچے بڑے نہیں ہو رہے. تو اس کی بیوی بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے, جلدی کھاؤ بڑے ہو جاؤ گے. وہ کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کو تکلیف ہی ہو رہی تھی, اتنا میرا پیسہ خرچ ہو رہا ہے. اب اماں کا قد چونکہ چھوٹا تھا لہذا بچے کیا ہو رہے تھے, تو جل کے کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے. ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے, یہ کہہ رہے یہ اور چھوٹے ہوں گے. تو جس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہو نا اس کا خون پسینہ جلتا ہے کہ بڑے کیوں نہیں ہو رہے. تو ایک تو نکاح اتنی دیر سے ہو رہا ہے, پھر وہ نانا دادا کب بنیں گے, دادی نانی کب بنیں گے, سارے پریوار کی ایسی کی تیسی ہوگی. ہم نے اپنی دادی کی محبت دیکھی ہے, نانا نانی کی محبت دیکھی ہے, اس لیے ہمیں دادا دادی نانا نانی کی قدر ہے. اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ جوانی میں نانا دادا بن جائے. نانا تو بن گیا ہوں الحمدللہ, دادا نہیں بن سکا. بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اتنی باتیں کر رہا ہوں, اور اس سال میرے بیٹے لیٹ پیدا ہوئے نا, بچیاں پہلے, تو وہ نانا بن گیا. دعا کرو, کوشش میں تو ہوں. کل میں کوئی رینٹ پہ گھر دیکھنے گیا تو کسی نے مجھے 500 گز کا گھر دکھا دیا, بہت بڑا, ایک فیملی کو رکھنا تھا. تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا گھر ہے. کہہ رہے نہیں آپ کے تو اتنی بڑی فیملی. میں نے کہا وہ ساری فیملی ایک ساتھ تھوڑی رہتی ہیں. تو مجھے کہنے لگے یہ بھی ایک فیملی کے لیے بہت ہے. میں نے کہا اگر مجھے پہلے پتا ہوتا نا اتنا بڑا گھر رینٹ پہ ملے گا تو میں تھوڑی اسپیڈ اور تیز رکھتا. تھوڑی اسپیڈ اور تیز رکھتا. خیر یہ مذاق ہے. یہ اولاد کس کی طرف سے ملتی ہے بھائی؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. آسٹریلیا میں بچہ پیدا کرنے پر نا الاؤنس ملتا تھا. تو پاکستانیوں نے کیا کیا, وہاں جا کے روزگار ہی یہی بنا لیا کہ بچے ہی پیدا کرتے رہو اور پیسے ملتے رہیں گے. ناروے میں آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک بچہ پیدا کرنے پر جو پیسے ملتے ہیں وہ پاکستانی حساب سے 20 لاکھ روپے تھے. اب کا مجھے نہیں پتا, کیونکہ وہ تو گروتھ ریشو ہی ختم ہو رہے ہیں ان قوموں کا, نسلیں ہی بڑھ رہی ہیں. تو آسٹریلیا میں بھی ایسا ہی تھا. 20 لاکھ تو نہیں, کچھ کم ملتے ہوں گے, بہرحال ڈالر ملتے تھے. تو اب وہ پاکستانیوں نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا کہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہیں, صرف میری کیسٹیں لگی ہوئی ہیں, بیان لگے ہوئے ہیں, اور اسپیڈ بچے ہی بچے. تو وہاں کی گورنمنٹ نے یہ سہولت ہی ختم کر دی. تو میں جب آسٹریلیا میرا پہلا سفر ہوا, میں نے کہا دیکھو سہولت تو ختم ہو گئی ہے, اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. سہولت ختم ہو گئی ہے, اسپیڈ ہلکی مت کرو, بڑھاؤ گروتھ ریشو بھائی. خیر, تو خلاصہ یہ نکلا کہ جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ہاں, میں بات کیا کر رہا تھا یار, یہ ادھر کدھر سے اسپیڈ پہ کہاں سے آ گئے ہم. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو گھروں میں دادیاں بھی ہوں, نانیاں بھی ہوں, نانا بھی ہوں, دادا بھی ہوں, ابا بھی ہوں, اماں بھی ہوں, پورا خاندان ہو, بہویں بھی ہوں, داماد بھی ہوں. اٹ از کالڈ خاندان. تو خاندانوں کو ہلاک مت کرو, نکاح بھی جلد کرو, نسل بھی بڑھاؤ, خوشیاں سمیٹو. اور وہ 500 گز کے گھر جو مجھے دکھائے جا رہے ہیں اس میں بندہ ہے نہیں. تو میں نے کہا میں ایسی حماقت نہیں کر سکتا, بندے نہ ہوں اور فٹ بال کا میدان اس میں آدمی رہ رہا ہو. خیر, تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں میرے بھائی. اچھا, عین ممکن ہے کسی کو خیال ہو کہ ہم تو گناہگار ہیں, نماز استسقاء میں تو توبہ کرنے والوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, تو کیا ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم نماز استسقاء پڑھنا چھوڑ دیں؟
بھائی دیکھو جیسے نالائق ہوتے ہیں نا اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ پھر ویسا ہی ہوتا ہے. تو ہم سبھی نالائق ہیں. کبھی بھی اپنی برائی کی وجہ سے جو نیکی ہم کر رہے ہیں وہ نیکی نہیں چھوڑی جاتی. خوب سمجھ لو. یقیناً گناہ رکاوٹ بنتا ہے دعا کی قبولیت میں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم دعا مانگنا چھوڑ دیں. اس کا حل یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں. دعائیں مانگنی پڑیں گی. علماء کہتے ہیں بارشیں بند ہو جائیں, حل یہ ہے کہ نماز استسقاء کے لیے جاؤ اور گناہوں سے سچی مچی کی توبہ کرو. لیکن اگر سچی مچی کی توبہ کی توفیق نہیں مل رہی تو کیا نماز استسقاء ہی نہ پڑھیں؟ نہ یہ خیر کا کام تھا, وہ تو کرنا پڑے گا. وہ پھر اللہ کی مرضی ہے بارش دے یا نہ دے. ہو سکتا ہے اس وقت نہ دے, 6 دن کے بعد دے دے. بلکہ ان دعاؤں میں ایک دعا کو ایڈ کیا جائے کہ اے اللہ مجھ سے گناہوں سے توبہ کروا لے, مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دے. میں نے ایسے لوگ بھی دنیا میں دیکھے ہیں جو گناہ گار تھے, گڑ گڑائے اللہ کے سامنے, اے اللہ ہم سے گناہ نہیں چھوٹتا, تو ہم سے چھڑوا دے. روئے اللہ کے سامنے, اے اللہ ہم سے ہمت نہیں ہو رہی, تو چھڑوا دے ہم سے. اللہ نے چھڑوا دیا ان سے. ایسے لوگ بھی ہمارے علم میں ہیں. اے اللہ ہم سے ہدایت کے راستے پہ نہیں چلا جاتا, تو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے. باقی کوشش کرے انسان, لیکن دعا ایسے مانگے کہ بھائی میں تو بے بس ہوں, اے اللہ تو زبردستی چلا دے. تو اس لیے دعا سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, چاہے آپ کو گناہ سے بچنے کی توفیق مل رہی ہو یا توفیق نہ مل رہی. یہ دعائیں ہی آپ سے گناہ چھڑوائیں گی, یہ دعا ہی گناہ چھڑوائے گی.